السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ضرور عافیت سے ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ کو جسمانی روحانی سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاک پروردگار آپ کو تا حیات تندرست سلامت اور شاد و آباد رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی سے نوازے اور اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین الہی ثم آمین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، ایک تو وہ ہوگے الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گی جو پڑھنے سے آپ کو شب قدر سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جس چیز کا شب قدر سے بھی زیادہ ثواب ہوگا تو سوچیں اس کو پڑھنے سے آپ کی دعائیں کتنی زیادہ قبول ہوں گی۔ ایک دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اس کے متعلق میں بتاؤں گی تاکہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوں، بیماریاں پریشانیاں تنگیاں ہم سے دور رہیں اور اللہ کی رحمتیں نعمتیں اس کا فضل و کرم ہم پر برستا رہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم قرآن پاک کی اور حدیث کی چند ایک باتیں کریں جو کہ ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں پہلے، تو تاکہ ہمیں پتہ تو ہو نا سب کو کہ کیا بات ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، شکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے محروم ہو جائیں گے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تم کو مزید بھی دوں گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، خدا نخواستہ کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اس سے ہم محروم ورنہ ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہمارا دشمن بھی کبھی محروم ہو۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ دعا کو نہ چھوڑیں ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ غافر، سورۃ غافر کی آیت نمبر 60۔ استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے کہ جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 63۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہے نا، 4 چیزیں کوئی سمجھ جائے۔ میں نے 4 چیزیں سمجھ لی۔ حضرت حسن بصری نے کہا تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 4 چیزیں سمجھ لیں، مجھ سے میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ دھڑکا تو ہمیں یہی ہوتا ہے، یہ نہ ہو ہمارا حق وہ کھا جائے، یہ نہ ہو ہماری جاب سے فلانا بندہ ہمیں نکلوا دے، یہ نہ ہو ہمیں ہمارے کوئی ایگزام میں ہمارے ساتھ خرابی کر دے۔ یہی دھڑکن ہے نا۔ جب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا میرا رزق جہاں لکھا ہوا ہے، جہاں سے جس طرح، وہ مجھ سے کوئی لے ہی نہیں سکتا جو رب نے لکھ دیا، اور اس اللہ نے کہا ہے میں نے لکھ دیا، صفحے خشک کر دیے، تو پھر ٹینشن ہی ختم ہو گئی۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ مجھ سے میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے خود عبادت کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا، تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ اور تیسری بات، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ مجھے گناہ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو بس میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی 4 باتیں نہیں ہیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے نیک انسان تھے، رابعہ بصری، حسن بصری، یہ ایک ہی زمانے کے ہیں۔ ان کی باتیں کمال کی باتیں ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھنی شروع کریں دل چاہتا ہے بند ہی نہ کرو۔
مجبوراً بند کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا یا قرآن پاک پڑھنا ہے، کچھ ترجمہ پڑھنا ہے یا کوئی کام گھر کا دیکھنا ہے، ورنہ قسم سے دل نہیں چاہتا بند کرے۔ سورہ الحجرات کا آسان زندگی گزارنے کا 9 نکاتی ایجنڈا بھی آپ لے لیجئے۔ آپس کے معاملات سدھارنے کے لیے کتنی زبردست ہیں قرآن حکیم کی 9 باتیں، کاش ہم اسے اپنے عمل میں لے آئیں۔ فتبینوا، کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات سچ نہ ہو اور کسی کو انجانے میں نقصان پہنچ جائے۔ دیکھیں سچ نہ ہو یہ تو نقصان بہت بڑا ہے، لیکن اگر سچ بھی ہو اور ان باتوں کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، فرض کرو کسی بندے نے ہمیں تنگ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، ہماری کوئی جھوٹی سچی باتیں یا ہمارے بچوں کی پھیلائی ہیں، اب ہمیں ان کے گھر کی بات، خامد کی بات، اس کے بچے کی بڑے سے بڑا کارنامہ پتہ چل گیا ہے، کوئی بات نہیں یار، پتہ چل گیا ہے، انسان ہے نا، گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہم اس کو پی جائیں، ہم کسی سے بھی نہ تذکرہ کریں، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے بدلے میں وہ ہمارے اعمال میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کا وزن ڈال دے گا ثواب کا۔ اس نیت سے پی جایا کریں، اور جھوٹی بات کا تو اللہ توفیق ہی نہ دے کسی کو بھی۔ فَأَصْلِحُوا، دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بات کو بھی خاص کر باندھ دیں، کوئی 2 بہنیں، کوئی 2 بھائی، کوئی 2 ہمسائے، کوئی 2 ملنے والیاں آپس میں چھوٹی موٹی بات پہ کٹ پٹ ہو جائے، اسی وقت اس کھٹ پٹ کو اسی وقت ختم کرا دو بیچ میں پڑھ کے، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ چھوٹی سی بات، بعض دفعہ بندہ کسی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات بھی اس کو نہیں پسند آتی، اور بعض دفعہ وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بات برداشت کر جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، اس کو لائٹ لیا کریں، ایک دوسرے سے محبت پیار میں جوڑا کریں، سمجھ آئے ان میں ذرا سی بھی ناراضگی اسی وقت صلح کرا دی، اسی وقت۔ اس کا اجر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، ہر جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کرو اور 2 گروہوں کے درمیان انصاف کرا دیا کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ عادت ہماری قوم میں پڑ جائے نا، ہمارے سمیت، تو کوئی جھگڑا ہی نہ رہے۔ بعض دفعہ 2 خاندان صرف انا میں تباہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کیوں کہوں، وہ کہتا ہے میں کیوں کہوں، وہ کہتا ہے میں کیوں سوری کروں، وہ کہتا ہے میں کیوں سوری کروں، اور بعد میں چاہے دونوں سائڈیں ساری عمر روتی رہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، جب اس کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، تو بس پھر تو نقصان ہی دیکھنا ہے نا دونوں نے۔ اللہ کبھی بھی کسی میں کوئی بھی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں نہ کرے، الہی کبھی بھی نہ کرے، میری تو یہ دعا ہے۔ لا یسخر، چوتھی بات، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ میں کہتی ہوں ہر کوئی ہم سے بہتر ہی ہوگا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس کی شکل پہ یا اس کی عقل پہ یا اس کے لباس پہ یا اس کی اولاد پہ یا اس کے رزق پہ یا اس کے پہننے اوڑھنے پہ، ہمیں تو حق حاصل نہیں ہے نا کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں، ہمیں تو یہی کرنا چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم کسی کا بھی کبھی مذاق نہ اڑائیں یار، کسی کا دل دکھانا، اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم تو 1 منٹ کو مذاق اڑا کے چپ ہو گئے نا، پتہ نہیں کتنی راتیں وہ بندہ نہیں سو سکتا جس کا مذاق اڑا دیا، وہ پاگل نہیں ہے کہ اس نے فیل نہیں کیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا، کسی کو بے عزت مت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ یہ تیری ہی باتیں ہیں، یہ تو ہی کہہ سکتا ہے کہ تو سچا ہے۔ سب کی اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے۔ ولا تنابزوا، لوگوں کو برے القاب، الٹے ناموں سے مت پکارو۔ جب آپ کسی کو پیار سے اچھا سا نام لیں گے، دشمن بھی دوست بن کے آپ کی جیب میں آ جاتا ہے، اور جب آپ کسی اپنے سگے بچے کا یا بہن بھائی کا بھی برا سا نام رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان کرنے سے بچو، کچھ گمان گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بلا وجہ کسی کا گیس کر لو، اس کا یہ مطلب تھا، اس کا وہ مطلب تھا، نہیں، کوشش کریں کہ ہم یہ کام بھی نہ کریں، اللہ کرے ہم نہ ہی کریں کبھی بھی۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو،
اکثر لوگ ہوتے ہیں اس کے گھر کیا ہوا، اس کے گھر کیا ہوا، اس کی بیٹی کئی دنوں سے آئی ہوئی ہے، گئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لڑکے تو نہیں آ گئی، اس کی بہو چلی گئی ہے، اس کا کیا ہوا، اس کا بیٹا فلانے سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ماں باپ میں کوئی جنگ ہے، وہ اب کہیں جا نہیں رہا، اس کا مطلب ہے ان کا کام نہیں ہے، اس کو اچھی چیز بدلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے نا ہمارے گھروں میں۔ کسی کے متعلق کچھ بھی ٹو میں نہ رہیں پلیز، میں بھی، آپ بھی، کوئی بھی۔ اور نویں اور آخری بات ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم اخلاق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنے جو 2 سبق ہیں ان میں سے ایک سبق کی طرف آتے ہیں کہ ایک سبق ہے جو کہ قرآن کریم کی روح سے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور سالوں کی تعداد 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے، جو چونکہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر کا ثواب دے دیں تو ان کے خزانہ رحمت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ چنانچہ درجہ ذیل کلمات سے 3 مرتبہ کہنے سے شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی یاد کر لیں اور یہ ثواب حاصل کر لیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یہ میں آپ کو اس کی پکچر بھی انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے ماہ سفر پہ بات کرنی ہے۔ لوگوں نے اس کے متعلق مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ مہینہ منحوس ہے، کوئی کہتا ہے اس مہینے میں محرم میں سفر میں کچھ کرنا نہیں چاہیے، کچھ کہتا ہے اس میں یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، کسی کی کوئی فضیلت ہے، کسی کی کوئی فضیلت ہے، کسی کی کوئی احتیاط ہے، کسی کی جیسے حج کی اپنے حج کے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، جو حضور پاک جس مہینے میں تشریف لائے اس کی اپنی فضیلت ہے، جو رمضان کی اپنی فضیلت ہے، محرم میں جو اللہ نے سارے کام ہی محرم میں کیے، دکھ کا مہینہ نہیں ہے محرم۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر امام حسین شہید ہوئے یا حضور کا خاندان، وہ تو ان کو مرتبے مل گئے، وہ تو زندہ و جاوید ہیں۔ تو یہ جو ماہ سفر ہے اسی طرح ان کو ہم اس لیے تھوڑا گھبراتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس کے پھر بعد ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس میں پڑھنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بھیجوں گی۔ دعائے ماہ سفر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید قوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز ذلت بعظمتی کا جمیع خلقی کا فکفنی شر خلقی کا، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین و طاہرین الطاہرین۔ یہ میں اس کی بھی آپ کو پکچر بھیج دوں گی ماہ سفر کے۔ اب ہم جو ماہ سفر میں کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتاؤں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ سفر بڑی صعوبت والا مہینہ ہے۔ آپ اس ماہ کے شروع ہونے پر افسردہ اور ختم ہونے پر مسرت کا اظہار فرماتے تھے۔ فرمایا ماہ سفر میں 1,20,000 بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، مگر جو لوگ اس ماہ میں عبادت الہی میں اپنا وقت گزاریں گے ان پر ان بلاؤں کا کچھ اثر نہ ہوگا اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ جب ہم عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، نوافل پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ہمارے لیے یہ مہینہ اس لیے تو ہے نا کہ اس میں ہمارے نبی بیمار ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پھر اپنے پاس بلانا تھا۔ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت
میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر بعد سلام پھیرنے کے 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یاد رہے گا نا آپ کو، آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، 4 نفل۔ 11 تو آپ سے کیا 44 ٹائم قل ہو اللہ پڑھی جائے گی 4 رکعتوں میں۔ سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں سب کو آنا چاہیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا کوئی بات نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کی بھی اس کا مطلب ہے پکچر بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز اور درود شریف پڑھنے والے کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اول شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ کافرون 15 دفعہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت 15 دفعہ، تیسری میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں پھر الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ لاجواب ہے کہ چاروں قل آپ نے 15 دفعہ پڑھ لی، تو دیکھیں چاروں قل آپ سے پڑھے گئے ہیں 15 دفعہ، تو آپ نے چاروں قل بھی پڑھ لیے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 دفعہ کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز عشاء کے وتر اور نفل اس نماز کے بعد پڑھنے چاہیے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ بھولنا نہیں ہے کیا کیا کرنا ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ جسے آخری چہار شنبہ کہتے ہیں نا، بوقت چاشت غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، بعد سورہ فاتحہ کے بعد یہ سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم صرف انی سوء ھذا اليوم وعصمنی من سوئہ ونجنی اما اصاب فیہ من بحرساتہ وکرباتہ بفضلک یا دافع الشرور یا مالک النشور یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ امجاد وبارک وسلم۔ اس کی بھی آپ کو پکچر بھیجنی پڑے گی، ایک دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس تمام بلاؤں اور صعوبتوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آخری چہارشنبہ کو نماز ظہر 2 رکعت نماز کے بعد ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، بعد سلام کے علم نشرہ 80 بار اور سورہ والتین والزیتون 80 بار اور سورہ نصر 80 بار اور سورۃ اخلاص 80 مرتبہ پڑھے۔ بعد نماز ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا رزق دے گا انشاءاللہ، اور اس کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آخری بدھ چہارشنبہ، آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ جو ہوگا سفر کے مہینے کا، یہ ہم لوگوں کو کیلنڈر پہ نشان لگا کے رکھنا پڑے گا کہ وہ کس دن آئے گا ہماری، وہ بدھ تو ہوگا لیکن وہ ہماری کون سی ڈیٹ ہوگی۔ چہارشنبہ قبل نماز عصر 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ کوثر 70 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پہ کر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شدید القوی یا شدید المحال یا مفضل یا مکرم لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس نماز اور دعا کے پڑھنے والے کو اس روز کی تمام آفات و بلیات سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور جو دعا ہے آخری چہارشنبہ کو نماز فجر تا عشاء
ہر نماز کے بعد یہ آیات قرآنی ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے سارے گھر والوں کو پلائیں۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بھیج چکے ہیں، آپ کے پاس ہے، اور یہ تو پنسورے میں بھی مل جائے گی۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو پکچر کے ساتھ بھی سینڈ کر سکیں، کر دیں، اور اپنے ذکر گروپ میں تو ہم کر ہی دیتے ہیں ہمیشہ ہی۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز آپ لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور آپ کا ٹائم تو خیر بہت ہی قیمتی ہے، میں تو ایسے ہی فضول سی ہوں۔ اگر آپ کے قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہر میسیج پہنچ جایا کرے گا، اور آپ یہ جو چین ہے فی سبیل اللہ والی، اللہ سے قبر میں لیٹے ہوئے بھی اجر ملتا رہے ہمیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اجر ملتا رہے، تو آپ اس کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں۔ کیسے لوگ لالچ سے بینک میں جاتے ہیں کھولنے کے لیے فکس ڈپازٹ، اور وہ پوچھتے ہیں کتنے % انٹرسٹ ملے گا، اس مہینے ایک دن کا کم کیوں آیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بینک میں سنا ہے، اور میں سرپرائز ہو گئی ان سے سن کے، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اتنی لالچ کیوں ہے جس چیز کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سب کچھ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کبھی پرانا زمانہ نہیں ہے، یہ ازل سے ابد تک قیامت تک یہ ہے ہمارے لیے حکم۔ سود حرام ہے، اور صدقہ جاریہ کے کام قبر میں پڑے ہوں کو بھی ثواب کا باعث ہیں۔ وہ چاہے آپ کسی کے لیے ایک درختی سائے کے لیے لگا جائیں، ایک پانی کا نل لگوا جائیں، ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی جگہ بنا جائیں، ایک پنکھا کسی کو لگوا دیں، کسی کے 2 کمرے، 1 کمرہ، آدھا کمرہ بنوا دیں، یہ ہمیشہ کے ثواب ہے۔ کسی کو 2 اچھے بول بتا دیں، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیں، کسی کو گرے ہوئے کو کھڑا کر دیں، کسی پریشان حال کو حوصلہ دے کے، تسلی دے کے دوبارہ کھڑا کر دیں، اس میں جینے کی امنگ پیدا کریں۔ یہ اس پہ کوئی خرچہ تو نہیں آتا نا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل میں حصے دار بننے کی توفیق دے۔ اور میری تو آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف صدقہ جاریہ کی باتیں ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائیں گی، پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے مجھے بھی ثواب آئے گا، وہ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب جائے گا، اور جب سارے لوگ پڑھنے لگ جائیں گے تو اللہ کے رسول کا دین جو ہے پھیلتا چلا جائے گا، اور ہم اچھی باتوں کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ باقی تو اللہ نے سب کو بہت نوازا ہوا ہے، اللہ اور نوازے اور نوازے اور نوازے، برکت والی، حیا والی، عزت والی، ایماندار اچھی روزی سے، اس روزی میں گناہ نہ ہو، اس روزی میں لکر نہ ہو، اس روزی میں چرس نہ ہو، اس روزی میں یہ کیا کوکین اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، یہ نہ ہوں۔ اللہ حیا والی نسلیں ہوں، حیا والی عورتیں ہوں، حیا والے مرد ہوں، حیا والے بچے ہوں۔ کبھی کوئی بھٹک جاتا ہے، غلطیاں آ جاتی ہیں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بس میری یہ دعا ہے۔ میں کسی پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بری بات کر کے کسی کو ہرٹ کرنا چاہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو یہ سننے والے ہیں وہ سارے ان باتوں سے الگ ہیں۔ میں ایک دعا دے رہی ہوں کہ اللہ اپنی میری نبی کی امت میں سے یہ برائیاں نکال دے، اچھی چیزوں سے بھر دے۔ الہی آمین ثم آمین۔ تو مجھے آج کے ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔